آپ نے کبھی اپنے عہدے کا سرمایہ داری کا استعمال دین کے لیے کیا تھا؟ کبھی کسی دیندار کو موقع دیا تھا کہ ہمارے یہاں آ کے کام کرو دین و سنیت کا؟ تو غور کرنا ہے اور اس چیز کے پیچھے چلنا ہے۔ اب میں آپ کو اس پر ایک بات عرض کر کے پھر گفتگو ختم کروں کہ یہ مالداری اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے جبکہ اس کو دین کے لیے استعمال کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امت کو امام ابو یوسف جیسا امام جو ملا ہے وہ کیسے ملا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں فقہ کے امام ہیں، وہیں پر آپ اپنے دور کے ایک سچے اور امانتدار بڑے تاجر بھی ہیں۔ کئی ملکوں میں آپ کے کپڑوں کا کاروبار چلتا تھا اور اس کے واقعات ہیں جدا۔ امام ابو یوسف خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا تو میری بیوہ ماں ان کا گزارا بہت مشکل ہو گیا، تو میری والدہ مجھے روزانہ دھوبی گھاٹ پر لے جاتی کہ تمہیں وہاں جا کر کے کپڑے دھلنا ہے اور جو کچھ کمائی ہوگی محنتانہ ہوگا اس سے ہم گھر کا گزارا کریں گے۔ غور سے سننا، امام ابو یوسف کی والدہ جب اپنے بیٹے کو لے کر دھوبی گھاٹ چھوڑنے کے لیے جاتی کہ کپڑے دھونے کا فن ہنر سیکھ جاؤ، تو جاتے ہوئے راستے میں امام اعظم کی درسگاہ پڑتی تھی۔ اب قسمت نے یاوری کی اور امام ابو یوسف کو جب ان کی والدہ دھوبی گھاٹ پہ چھوڑ کے جاتی تو وہ وہاں سے اٹھ کے سیدھے امام اعظم کی درسگاہ میں بیٹھ جاتے، پورا دن وہاں پڑھتے رہتے۔ شام کو گھر جاتے ان کی والدہ پوچھتی کیا لائے ہوں؟ کہا میں تو کچھ کام کیا ہی نہیں، میں تو پڑھنے کے لیے بیٹھا تھا درسگاہ میں۔ یہاں تک کہ ایک دن ان کی والدہ خود امام اعظم کی درسگاہ میں آ گئی اور انہوں نے امام اعظم کو کچھ تیکھے جملے بھی کہے کہ تم سٹھیا گئے ہو اور میرے بیٹے کو تم نے کیا پلا دیا ہے، پکڑ کے باندھ کے رکھا ہے کہ یہ تمہیں چھوڑ کر کہیں جا ہی نہیں رہا ہے اور ہمارا گزارا مشکل ہو رہا ہے، ہم کھائیں گے پیئیں گے کیا اگر اس طرح سے آپ ہمارے بچے کو بٹھا رکھیں گے؟ دیکھو سرمایہ داروں، سرمایہ اگر دین کے کام لگ جائے نا، آج پوری دنیا میں چاروں فقہ میں سب سے زیادہ فقہ حنفی کے فالوورز ہیں، تو یہ صدقہ ہے امام ابو یوسف کا، جنہوں نے خلیفۃ المسلمین کے ساتھ مل کر کتاب الخراج لکھ کر کے باضابطہ اس دور کی حکومت اسلامیہ کے ذریعہ پوری اسلامی سلطنت کے اندر فقہ ابی حنیفہ پہنچی ہیں، تو امام ابو یوسف کے ذریعہ پہنچی۔ یہ امام امت کو کیسے ملے ہیں؟ اللہ اکبر۔ امام ابو یوسف کی والدہ یوں بول کے چلی گئی تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی والدہ کو اس وقت کہا، ان کی والدہ نے کہا پتہ نہیں تم نے کیا پلا دیا میرے بیٹے کو کہ وہ تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ امام اعظم نے ان کی والدہ کو کہا میں تیرے بیٹے کو وہ سکھا رہا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ روغن پستہ کا فالودہ کھائے گا، روغن پستہ کا فالودہ۔ تو امام ابو یوسف کی والدہ نے، اب وہ اس دور میں روغن پستہ کا فالودہ امیر المومنین بھی کبھی کبھی تناول کرتے تھے، اتنا مہنگا اور اتنا کمیاب اور نایاب، اور وہ ابو یوسف کے بارے میں کہہ رہے امام اعظم جن کے گھر کا گزارا نہیں ہو رہا۔ ان کی والدہ نے کہا تم ہم سے کیوں مذاق کر رہے ہو کہ یہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، میں بیٹے کو دھوبی گھاٹ پہ چھوڑنے جا رہی ہوں اور تم روغن پستہ کے فالودے کی بات کر رہے ہو۔ کہا میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں۔ پھر جب ان کی والدہ چلی گئی تو امام اعظم نے پوچھا کہ بیٹا تمہارے گھر کا گزارا مہینے بھر میں کتنے روپیوں سے ہوتا ہے؟ تو غالباً انہوں نے 1000 درہم کی بات کی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مہینہ آنے سے پہلے ایڈوانس امام ابو یوسف کو 1000 درہم کی تھیلی عطا کر دیتے کہ یہ تمہارے گھر کے گزارے کا لے جاؤ اور تمہیں روزانہ آ کے میرے پاس پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، کاش ہمارا مال بھی ایسے کسی کام میں لگ جائے۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا لگایا ہوا کچھ سرمایہ کہاں کہاں تک پہنچ جائے گا۔ اخلاص ہو تو پھر اللہ اس میں بہت برکتیں ڈال دیتا ہے۔ آپ مہینہ ختم ہونے سے پہلے 1000 درہم کی تھیلی دے دیتے تھے۔ امام ابو یوسف نے اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا کہ امام ہو گئے۔ ابو یوسف، امام ابو یوسف، اور پھر ہارون رشید کے ساتھ دربار میں، ہارون رشید کے ساتھ آپ کی کرسی لگتی تھی، جس تخت پر ہارون رشید بیٹھتے ساتھ میں امام ابو یوسف بیٹھتے۔ اور ایک مرتبہ جام آیا پھر روغن پستہ کا فالودہ، تو جب خلیفہ ہارون رشید کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا پہلے ابو یوسف کو دو۔ امام ابو یوسف نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ کہا یہ روغن پستہ کا فالودہ ہے۔ تو امام ابو یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو پوچھا ہارون رشید نے کہ کیا ہوا، کوئی بات یاد آ گئی؟ کہا ہاں، میرے استاد امام اعظم ابو حنیفہ جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اور میں پڑھتا تھا تب مجھے کہتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تو روغن پستہ کا فالودہ پیے گا، تو آج میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ تو اس وقت ہارون رشید نے کہا تھا خدا کی قسم جو لوگوں کو سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا ابو حنیفہ وہ دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو دوستان محترم آپ غور کیجئے یہاں پر کہ یہ امت کو اتنا بڑا امام اگر ملا ہے تو یہ امام اعظم کی تجارت کا صدقہ ہے، یہ ان کی امیری، سرمایہ داری اور مالداری کا صدقہ ہے۔ تو ہمارے اگر کوئی مالدار ہیں تو پھر دین میں مالدار اسلاف بھی ہیں، ان کا طریقہ دیکھیں، ان کی زندگی دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نے یوں ہمارے سامنے روشن ابواب کھول کے رکھے ہیں۔ اس لیے دوستان محترم میں اسی پر گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ غور سے سن لیں اور یاد رکھ لیں کہ بھلی عادتیں 360 ہے اور ان میں کی ایک کسی میں آ جائے وہ جنتی بن جائے، وہ 360 سب کی سب صدیق میں ہیں، اور ان کا ظہور بھی وقتاً فوقتاً صدیق اکبر کی ذات میں ہوتا رہا۔ اور ان صفات میں سے ہمیں جن پر عمل کرنا ہے کہ کوئی دن ایسا آئے کہ ہم چاروں صفات ایک دن میں عمل کر کے بشارت کے حقدار بنے کہ روزہ دار بھی ہو، صدقہ بھی دینے والے، عیادت بھی کرنے والے ہوں، اور یہ ساری صفتیں ہمارے اندر جمع ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم ابو بکر صدیق کی مالداری اور ان کی سرداری، ان دونوں صفتوں کو نگاہ میں رکھ کر کے یہ جو میں نے پہلو یہ اٹھایا ہے نا یہاں، چونکہ غریب طبقہ جو ہوتا ہے نا وہ سرمایہ داروں کو دیکھ ہی کے چلتا ہے، وہ جیسی رسمیں کرے گا یہ کرے گا، وہ جیسا چال ڈھال میں ہوگا یہ کرے گا۔ الناس علی دین ملوکہم، تو لوگ سرمایہ داروں کا طریقہ اپناتے ہیں اور ان کے طریقے کو اپنانے میں وہ جھجک محسوس نہیں کرتے۔ اب قوم کا سرمایہ دار ہی اگر دیندار بن جائے، قوم کا بڑا منصب رکھنے والا ہی اگر دیندار بن جائے تو پھر صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ اسے ضرور ملے گا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کے نوجوانوں کو جنہوں نے اتنی عظیم، حسین اور خوبصورت محفل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں سجائی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات